السلام علیکم دوستو۔ تاریخ ایسی ملکاؤں یا مہارانیوں کے تذکرے سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے ریاست کے فرما روا کی غیر موجودگی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نہ صرف ریاست کی حفاظت کی بلکہ اس کے دشمنوں کو عبرتناک انجام تک بھی پہنچایا۔ لیکن دوستو، تاریخ میں ہی کچھ ایسی ملکاؤں کا ذکر بھی درج ہے کہ جنہوں نے اپنی ہوس پرستی، بے لگام خواہشات اور چاہتی گناہ کے باعث نہ صرف اپنی آبرو کو نیلام کیا بلکہ اپنے ملک و ملت کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا باعث بنی۔ تو آئیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں ماضی میں گزری ان بدنام اور شہوت پرست ملکاؤں اور مہارانیوں کے کردار پر۔ میری آف رومانیہ۔ یورپ کی ملک رومانیہ سے تعلق رکھنے والی یہ ملکہ بہت ہی حسین سراپے اور دلکش حسن کی مالک تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں کسی بھی نوجوان مرد کو اپنی جانب مائل کر لیتی تھیں۔ دوستو، بے انتہا حسین ہونے کے ساتھ ساتھ رومانیہ کی یہ ملکہ انتہائی عیاش اور شہوت پرست طبیعت رکھتی تھی۔ میری کی تمام زندگی جنسی تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ تاریخ میری کو دی مینس کوئن یعنی مردوں کی ملکہ کا نام دیتی ہے۔ کہنے کو تو میری کی شادی رومانیہ کے بادشاہ فرڈیننڈ اول سے ہوئی تھی اور میری کے 6 بچے بھی تھے، لیکن انتہائی مستند تاریخی حوالوں کے مطابق میری کا کوئی ایک بھی بچہ اس کے جائز والد یعنی بادشاہ فرڈیننڈ اول سے نہ تھا، بلکہ یہ تمام کی تمام میری کی ناجائز اولاد تھی۔ میری آف رومانیہ کے معاشقے بین الاقوامی سفیروں، نوابوں اور رومانیہ کے بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ مشہور ہوئے۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں تھا کہ بادشاہ فرڈیننڈ اول میری کی ان تمام حرکات سے بے خبر تھا، تاہم اس نے اپنی کسی نامعلوم مجبوری کی بنا پر میری کی تمام عیاشیوں پر ایک پراسرار خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب میری کا بیٹا کیرل ثانی جوان ہوا اور اس نے رومانیہ کی انانی حکومت سنبھالی تو اس کی ماں کی سیاہ کرتوت اور بد کرداریاں اس کے لیے سخت شرمندگی اور بدنامی کا باعث تھیں۔ لہٰذا کیرل ثانی نے اپنی ماں میری کے تمام عاشقوں کو ملک بدر کر دیا، جن میں رومانیہ کے سابق وزیر اعظم باربو اسٹربی بھی شامل تھے۔ مارگریٹ آف ویلوز۔ مارگریٹ آف ویلوز سن 1553 عیسوی میں پیدا ہونے والی ایک فرانسیسی شہزادی تھی۔ یہ فرانس کی بادشاہ ہنری دی سیکنڈ کی 7ویں بیٹی تھی۔ یہ اس قدر حسین و دلربا تھی کہ اسے فرانسیسی دربار کا موتی کہا جاتا۔ بے پناہ خوبصورتی کی مالک ہونے کے علاوہ یہ شہزادی بہت زیادہ دل پھیک اور حسن پرست بھی تھی۔ مارگریٹ آف ویلوز کی شادی مستقبل میں بننے والے فرانس کے شہنشاہ ہنری 4 سے ہوئی تھی، لیکن یہ دونوں ہی شخصیات ایک دوسرے کو پسند نہ کرتی تھیں، لہٰذا دونوں نے ہی الگ الگ معاشقے چلا رکھے تھے۔ تاہم مارگریٹ اس معاملے میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ آگے نکل گئی۔ شاہی محل کا کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا کہ جس کے ساتھ مارگریٹ آف ویلوز کی کہانیاں مشہور نہ ہوں۔ فرانس کے اگلے شہنشاہ اور مارگریٹ کے بھائی ہنری 3 نے اپنی بہن کی تیزی سے پھیلتی بدنامی اور رسوائی کے باعث اسے پیرس سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن ایسا کرنا ہنری 3 کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ مارگریٹ آف ویلوز اپنی جلا وطنی کے بعد اپنے ہی خاندان کے خلاف بغاوت پر اتر آئی۔ اب یہ قصبوں اور شہروں میں گھوم کر ایسے عمل انجام دینے لگی کہ جن سے فرانسیسی شاہی خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ فرانس کا شاہی خاندان یہ ذلت برداشت نہ کر سکا، لہٰذا مارگریٹ کو گرفتار کر کے یوسون نامی ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ اگلے 20 سالوں تک یعنی اپنی آخری ایام تک مقید رہی۔ کیتھرائن ہوورڈ۔ کیتھرائن ہوورڈ انگلینڈ کی وہ بدنام زمانہ ملکہ ہے جسے اس کی بیرا روی اور بدچلنی کے باعث موت کے گھاٹ اتارا گیا اور اس کا سر قلم کر کے کافی عرصے تک لندن برج پر لٹکایا گیا، تاکہ پھر کوئی عورت کیتھرائن کے نقش قدم پر چلنے کی جرت نہ کر سکی۔ ابتدا میں کیتھرائن برطانیہ کی ملکہ اینے آف کلیوز کی خاص خدمت گزار تھی، تاہم جب انگلینڈ کے بادشاہ ہنری کی گندی نظر کیتھرائن پر پڑی تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کیتھرائن کو ہی اپنی سلطنت کی ملکہ بنا دیا۔
کیتھرائن ہاورڈ کا ماضی بد کرداریوں اور رسوائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ خاتون اپنے لڑکپن سے ہی انتہائی عیاش و اوباش مشہور تھی۔ کیتھرائن سے شادی کے وقت بادشاہ ہنری اپنی عمر کے آخری ایام میں تھا اور اس کا جسم بے انتہا موٹا ہو چکا تھا۔ یہ تمام حالات کیتھرائن کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوئے اور اس نے اپنے پرانے عاشقوں کو بڑے بڑے عہدوں اور جاگیروں سے نوازنا شروع کر دیا۔ شاہی محل میں دن رات عیش و نشاط کی محافل منعقد ہونے لگیں اور ملکہ کی سیاہ کرتوتوں کے چرچے تمام ریاست میں ہونے لگے۔ بادشاہ بھلے ہی بوڑھا اور بیمار تھا لیکن تھا تو پھر بھی بادشاہ۔ جب اس کے سامنے یہ تمام حقائق بیان کیے گئے تو اس نے ملکہ کیتھرائن ہاورڈ اور اس کی تمام مراعات یافتہ عاشقوں کے سر قلم کر کے لندن برج پر لٹکا دیے اور خود ایک نئی خاتون سے بیاہ رچا لیا۔ کیرولین میتھلڈے۔ کیرولین میتھلڈے ایک برطانوی شہزادی تھی جس کی شادی صرف 15 سال کی عمر میں ڈنمارک کے بادشاہ کرسٹن 7 سے کر دی گئی۔ لیکن دوستو، یہ بادشاہ ایک نفسیاتی عارضے کا شکار تھا۔ اسے نہ تو اپنی ریاست و حکومت میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنی خوبصورت اور نوجوان بیوی میں۔ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا بادشاہ کے شاہی معلج جوہان اسٹرانسی نے۔ شاہی معلج ہونے کے باعث جوہان کی رسائی شاہی محل تک تھی اور ملکہ کیرولین تک بھی۔ یہ ایک مردانہ وجاہت سے بھرپور نوجوان تھا، اس لیے ملکہ کیرولین بآسانی اس کے دام محبت میں گرفتار ہو گئی۔ کیرولین اور شاہی معلج کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پہلے ایک لڑکا اور بعد ازاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ ڈنمارک کی ملکہ کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد جوہان اسٹرانسی تمام ڈنمارک کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ یہ کھلے عام ملکہ کیرولین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا اور اس کے اختیارات کا استعمال کرتا۔ اس تمام صورتحال نے ڈنمارک میں بدامنی، بغاوت اور ہنگاموں کو فروغ دیا۔ ملکہ کیرولین اور اس کے شاہی معلج کے خلاف ان کی تمام سیاسی مخالفین متحد ہوئے اور ان دونوں پر ناجائز جنسی تعلقات کا مقدمہ چلایا گیا، جس کے نتیجے میں شاہی معلج جوہان اسٹرانسی کا سر قلم کر دیا گیا، جبکہ ملکہ کو ایک دور دراز علاقے میں ملک بدر کر دیا گیا، جہاں صرف 23 سال کی عمر میں ملکہ کیرولین بیمار ہو کر دم توڑ گئی۔ میری اسٹوارٹ۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک ایسی ملکہ کا قصہ سنانے والے ہیں کہ جس کی عاشق مزاجی نے ایک بہت بڑے فتنہ و فساد کو جنم دیا اور ہزاروں لوگ اس کی بد کرداری کے باعث موت کا شکار بنے۔ یہ ذکر ہے اسکاٹ لینڈ کی شہزادی میری اسٹوارٹ کا۔ میری جب صرف 15 سال کی تھی تب اس کی شادی فرانس کی ولی عہد فرانسس سے کر دی گئی اور صرف 1 سال کے بعد یہ دونوں ملک فرانس کی بادشاہ اور ملکہ بن گئی۔ لیکن ابھی اس خوشی کو صرف تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری کا شوہر بادشاہ فرانسس اس دنیا سے چل بسا اور میری صرف 16 سال کی عمر میں ایک بیوہ بن گئی۔ اپنی بیوگی کے ابتدائی زمانے میں میری کی ملاقات ارل آف بوتھویل نامی ایک شاہی عہدیدار سے ہوئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے، لیکن جلد ہی میری کو دوبارہ اسکاٹ لینڈ جانا پڑا کیونکہ وہاں اس کی شادی ہنری ڈانلی نامی ایک شاہی فرد سے طے کر دی گئی تھی۔ یہ ایک انتہائی شکی مزاج، شرابی اور چڑچڑا انسان تھا جس نے صرف اس شک کی بنا پر کئی مردوں کو قتل کر ڈالا کہ وہ اس کی حسین و جمیل بیوی سے محبت کرتے تھے۔ میری اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر دوبارہ فرانس کی جانب فرار ہو گئی، جہاں اس نے اپنے پرانے عاشق ارل آف بوتھویل سے بیاہ رچا لیا۔ ارل آف بوتھویل نامی یہ شخص پروٹیسٹنٹ نامی مسیحی فرقے کا نمائندہ تھا، جبکہ میری کی پہچان کیتھولک فرقہ تھا۔ ان دونوں کی بے موقع اور محل شادی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں کے مابین ایک بڑی جنگ کی وجہ بنی۔ اس جرم کی پاداش میں ملکہ الزبتھ اول نے میری اسٹوارٹ کو ایک قید خانے میں بند کر دیا اور یہیں اسے غداری کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ کوئین الزبتھ اول۔ ملکہ الزبتھ اول، جسے تاریخ ورجن کوئین یعنی کنواری ملکہ کے خطاب سے یاد کرتی ہے، کیونکہ اس ملکہ نے نہ تو کبھی شادی کی اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی۔ لیکن کیا الزبتھ اول واقعی کنواری تھی؟
دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ برطانوی تاریخ ملکہ الزبتھ اول کے معاشقوں اور اس کے شرمناک افعال سے بھری پڑی ہے۔ الزبتھ اول مردوں کے معاملے میں بہت زیادہ بلند معیار رکھتی تھی۔ اس کی تمام عاشق کم عمر، عقل مند اور مردانہ وجاہت سے بھرپور تھے۔ ملکہ الزبتھ اول کی ایک محبوب سر والٹر ریلیغ، جو ملکہ کے دل کے بہت قریب تھے، لیکن ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے انہیں ملکہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھی ملکہ سے چھپ کر شادی کرنا۔ 1587 عیسوی میں کہ جب ملکہ الزبتھ 57 سال کی تھی، تب اس کا معاشقہ ایک انتہائی کم سن لڑکے رابرٹ ڈیویراکس کے ساتھ چل رہا تھا۔ شاہدین کے مطابق یہ اکثر ملکہ کے کمرے سے صبح کے وقت نکلتا نظر آتا، لیکن جب الزبتھ اول کو رابرٹ کی کسی سازش کا علم ہوا تو اس نے اپنے محبوب کا سر قلم کروانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ اس کے علاوہ رابرٹ ڈیوڈلی سمیت اور بھی بہت سے امراء اور عمائدین کے نام ملکہ الزبتھ اول کے نام کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ کلیوپیٹرا۔ کلیوپیٹرا نام ہے مصر کی سب سے مشہور اور آخری بااختیار ملکہ کا۔ کلیوپیٹرا موجودہ دور میں بھی حسن و دل فریبی کا ایک نشان تسلیم کی جاتی ہے۔ مصر کی اس ملکہ نے اپنی بے پناہ خوبصورتی اور قاتل اداؤں کا استعمال اپنے وقتوں کی مشہور شہنشاہوں اور فوجی جرنیلوں پر کیا۔ کلیوپیٹرا، جسے صرف 18 سال کی عمر میں مصر کا تخت نصیب ہوا، اس کی پہلی شادی اس کے سگے بھائی بطلیموس سے کی گئی۔ تاہم مصر پر مکمل قبضے اور حکمرانی کے لیے کلیوپیٹرا نے مشہور رومن حکمران جولیس سیزر کو اپنی دام محبت میں گرفتار کر لیا۔ اس محبت کے نتیجے میں ایک بیٹا سیزیرین بھی پیدا ہوا، تاہم جولیس سیزر نے کبھی اسے اپنا بیٹا تسلیم نہ کیا۔ روم میں جولیس سیزر کے قتل کے بعد جب کلیوپیٹرا کو مصر میں اپنی حکومت لرزتی محسوس ہوئی، تب اس نے ایک مشہور رومی جرنیل مارکس اینٹونیس کو اپنی زہریلی محبت میں مبتلا کر دیا۔ مارکس اینٹونیس، جو موجودہ سیزر آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کلیوپیٹرا سے شادی کر لی۔ سیزر آگسٹس نے جب اپنی بہن کا گھر برباد ہوتے دیکھا تو ایک بڑی فوج لے کر مصر پر چڑھ دوڑا اور مارکس اینٹونیس اور کلیوپیٹرا کی مشترکہ افواج کو شکست سے دوچار کیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے نتیجے میں مارکس اینٹونیس اور کلیوپیٹرا دونوں ہی نے خودکشی کر لی، جو اپنے آپ میں ہی ایک قابل ذکر داستان ہے۔ کیتھرائن دی گریٹ۔ عیاش و اوباش ملکاؤں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آتی ہیں روس کی ایک عظیم ملکہ کیتھرائن دی گریٹ۔ ان کے معاشقے اور ہوس پرستی کے قصے اس قدر مشہور ہیں کہ ان کی موت کے بارے میں بھی طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ملکہ کی موت ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی انجام دیتے ہوئے ہوئی، تو کوئی باتھ روم میں دوران ہمبستری ان کی موت کی رودات سناتا ہے۔ کیتھرائن جب 9 عمر تھی تبھی اس کی شادی روس کے بادشاہ پیٹر سے ہوئی۔ البتہ پیٹر کو کیتھرائن کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا کیتھرائن نے اپنی تفریحات کے لیے شاہی محل ہی سے مختلف مردوں کا انتخاب کر رکھا تھا، اور اپنی انہی عاشقوں کی بدولت اس نے ایک دن پیٹر سے روس کا تاج و تخت چھین لیا اور خود اس وسیع و عریض سلطنت کی فرما روا بن بیٹھی۔ اس نے اپنے پسندیدہ مردوں کو سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا اور خوب مراعات سے نوازا۔ کیتھرائن کا دور حکومت اس کی رنگین مزاجیوں اور اس کی بے لگام جسمانی خواہشات سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی عاشقوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔